What is the way of this? چلو سیکھیں. What is the way of that? چلو سیکھیں. What is the way of this? چلو سیکھیں طریقہ. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ راحت القلوب میں ہے کہ ایک دفعہ یہودیوں کے ایک گروہ کے پاس ایک سائل، ایک محتاج، ایک سوال کرنے والا آیا، اور اس نے آ کر کے سوال کیا۔ انہوں نے ازراہ مذاق، یعنی مذاق اور مسخری کے طور پہ اس آدمی سے کہا کہ وہ علی کھڑا ہے، وہ امیر آدمی ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہیں بہت کچھ دے گا۔ حالانکہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس وقت تہی دست تھے۔ اللہ اکبر۔ سائل آپ کے پاس آیا اور آ کر کے آپ سے سوال کیا۔ آپ اپنی مومنانہ فراست سے بھانپ گئے کہ یہ یہودیوں نے شرارت کی ہے، چنانچہ آپ نے 10 بار درود پاک پڑھ کر سائل کے ہاتھ پر دم کیا اور فرمایا کہ اس مٹھی کو یہودیوں کے پاس جا کر کھول دینا۔ 10 دفعہ درود پاک اس کی ہتھیلی پر پڑھ کر کے دم کر کے فرمائے سے بند کر لو اور یہ مٹھی یہودیوں کے پاس جا کے کھولنا۔ اور جب وہ یہودیوں کے پاس گیا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا دیا تمہیں علی نے؟ تو اس سائل نے ان کے سامنے ہتھیلی کھولی تو اس میں 10 اشرفیاں، یعنی 10 سونے کے سکے موجود تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھ کر یہودی دم بخود رہ گئے، اور کئی یہودی آپ کی یہ کرامت دیکھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ درود پاک پڑھنے سے انسان کے کام بنتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بندے کی شامل حال ہو جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت ملتی ہے۔ درود پاک پڑھنے کی برکت سے مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ بے شک درود پاک میں شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ قبلہ نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری ادامہ ذلہ کا پروگرام وے آف طریقہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور آج کا یہ ہمارا پروگرام اس دفعہ کے ماہ رمضان المبارک کا آخری پروگرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اور اس کے کرم سے جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو ہماری زندگی کے اندر نیکیوں کی بہار آتی ہے، تلاوت قرآن کا ذہن بنتا ہے، لوگ درود پاک پڑھتے ہیں، ذکر اللہ کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور ایسے افراد کے جنہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ چھٹی کی ہوتی ہے، ناغہ کیا ہوتا ہے نماز فجر کے اندر، وہ بھی نماز فجر پڑھنے کے لیے جو ہے وہ مسجد میں آتے ہیں، نماز فجر پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، سنت قبلیہ بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ الکریم۔ جن کو اللہ کریم ذوق عطا فرماتا ہے وہ نوافل بھی ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک کی رحمت سے ایک نیکیوں بھرا ماحول جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ گھر میں بھی ایک الحمدللہ سحری کا وقت ہوتا ہے، افطار کا وقت ہوتا ہے، تو گھر کے اندر بھی ایک اچھا نیکیوں بھرا ماحول جو ہے یہ بن رہا ہوتا ہے۔ تو ہم اس نیکی کی روٹین میں جو ماہ رمضان المبارک کی برکت سے ہماری زندگی کے اندر ایڈ ہوئی ہے، اس روٹین کو ہم اپنی زندگی کے اندر کس طریقے سے سسٹین کر سکتے ہیں، کس طریقے سے اس کو لے کر کے چل سکتے ہیں، اس پر آج ہم انشاءاللہ نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری زیدہ مجدہ سے بات کریں گے۔ حاجی صاحب، میں نے جو ابتداءً عرض کی ہے کہ نیکیوں کی روٹین اللہ کی رحمت سے جو ماہ رمضان میں ہمیں میسر آئی ہے،
یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے. ایسا نہیں ہے کہ ماہ رمضان جائے تو یہ نیکیوں کی روٹین بھی جائے, یہ نمازوں کا جذبہ بھی جائے, یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ذکر اذکار کا ہمارا جو انداز ہے یہ بھی ختم ہو جائے. تو یہ نیکیاں ہماری زندگی کے اندر چلتی رہیں جو اللہ کی رحمت سے ایڈ ہوئی ہیں ماہ رمضان کے اندر. اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. معاملہ تو واقعی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ رہے اس میں سرکش شیاطین قید، یہ ماہ رمضان میں ہمیں بہت زبردست ایج حاصل ہے اور ماحول بن جاتا ہے ماہ رمضان میں، اور مطلب ایک ماحول بن جاتا ہے نا. ایسی تو نہیں ہوتی ابھی ہم کہیں گے روزانہ اس ٹائم پر لوگ ہمیں سنیں گے، یہ بھی نہیں ہوتا. صحیح. تو ماہ رمضان کا ایک اپنا معاملہ ہے، مگر یہ ہے پورا مہینہ، ایک دن نہیں ہے. جی. تو 21 دن میں ویسے ہی باڈی جو ہے نا وہ ڈھلتی ہے کسی نہ کسی پریکٹس کے اندر 21 ڈیز کے اندر. ایز اے میڈیکل کہ ایک باڈی کلاک جو ہوتی ہے وہ 21 ڈیز ایک ریسرچ کے مطابق وہ ڈھلتی ہے. اور ماشاءاللہ جو پورا مہینہ یہ کر رہا ہے اور اسے سنجیدگی کے ساتھ لیا، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ ڈائٹ پلان کرتے ہیں اور 2 مہینے 3 مہینے کا ان کو ڈائٹ پلان دیا جاتا ہے کہ اب یہ کھائیے تو آپ کا ویٹ کم ہو جائے گا. تو یہ کھاتے ہیں تو ان کا ویٹ کم ہو جاتا ہے جی. اور فالو کرتے ہیں. ابھی 3 مہینے کے بعد بولے کہ یہ گیا تو اب میں دوبارہ اسی روٹین پر آ جاؤں، تو 1 مہینہ بھی نہیں لگے گا، 3 مہینے آپ کو ایک طرف ہو جائیں گے. کیونکہ ویٹ گھٹتا بڑی مشکل سے، بڑھتا بڑی تیزی سے. تو اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو ویٹ ریڈیوس ہو گیا، اب آپ اس کو اس احتیاطی پہلو کو کنٹینیو کریں اگر آپ اپنے آپ کو مینٹین رکھنا چاہتے ہیں. تو اب جو ماہ رمضان میں ہمیں برکتیں نصیب ہوئی ہیں، تو ماہ رمضان کے بعد ان برکتوں کو باقی رکھنے کے لیے اور اس فیضان کو باقی رکھنے کے لیے ہمیں اپنی رمضان کی روٹین کو مینٹین کرنا پڑے گا. اس کے لیے سیریس ہونا پڑے گا. تہجد کی عادت رکھیں، 5 نمازیں باجماعت مسجد میں جا کر پڑھنے کی عادت رکھیں، قرآن کی تلاوت کی عادت رکھیں. تو اب یہ کہ یہ عید ہو، لیلۃ الجائزہ ہو، تو یہ روٹین ہے نا، اس کو باقی رکھا جائے. فوراً فرق نظر آ جاتا ہے، چاند رات ہوتے ہی فرق نظر آ جاتا ہے کہ سڑکوں پر ہلا گلا شروع ہو جاتا ہے، ماردار شروع ہو جاتی ہے، تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن اللہ پاک کے نیک بندوں کا بھی یہاں ذکر ہونا چاہیے کہ رکنے والے رکتے بھی ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ ماہ رمضان میں کئی لوگ پلٹ کر آئے ہیں، کئی لوگ نمازی بنے، ان کی وجہ ماہ رمضان ہے. کئی لوگ سنتوں پر عامل ہوئے ہیں، ان کی وجہ ماہ رمضان ہے. تو ماہ رمضان نے کئیوں کو مطلب کئی لوگ ماہ رمضان میں سنبھل گئے. یہ تو ہر ایک کو سنبھالنے کے لیے آیا ہے. تو کئی لوگ جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ تو ہاتھ دے ہی رہا ہے ماہ رمضان، اب جو دلدل میں دھسا ہاتھ دے تو یہ نکال لے گا، اب جو ہاتھ ہی نہ دے اس کا کیا. تو اس طرح مطلب کہ اگر ہم ماہ رمضان کے بعد اپنی جو بھی مطلب ہماری عبادات کی روٹین تھی، اس کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ بہت اچھی روٹین تھی، مگر جو تھی وہ باقی رہے اور بڑھتی رہے، اور اگلا جب ماہ رمضان اللہ کے توفیق سے ہمیں عطا ہو تو ہم زیرو سے نہ شروع کریں. ورنہ تو یہاں یہ ہے کہ یہاں رمضان شریف جاتا ہے پھر ہم زیرو پر آ جاتے ہیں، پورا سال زیرو پہ رہتے ہیں، پھر ہر سال رمضان کی پہلی تاریخ کو زیرو سے پھر شروع کرتے ہیں، پھر آخری تاریخ آتی ہے، پھر عید آتی ہے، پھر زیرو پر چلے جاتے ہیں، پھر شروع کرتے ہیں. تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ جو قرآن کریم میں ہمیں ارشاد فرمایا گیا، شروع سے یہ آیت کریمہ پڑھ کر بیان کی جا رہی ہے، لعلکم تتقون والی، کہ تمہیں روزہ اس لیے عطا کیا گیا کہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ. تب دیکھنا یہ کہ ہم کتنے پرہیزگار بننے میں کامیاب ہو گئے، کتنا تقوی اختیار کرنے میں کامیاب ہو، کتنے گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو گئے. تو امتحان تو اب چاند نظر آتے ہی امتحان کا سمجھے کہ وقت شروع ہو جائے گا. تو اللہ پاک ہمیں سنبھلنا نصیب فرمائے اور ہمیں اپنی عبادت کا ذوق و شوق عطا فرمائے. دیکھیں جو فرض ہے نا وہ فرض ہے. جب آئے رمضان میں بھی 5 نمازیں فرض تھیں، رمضان کے بعد ہی 5 نمازیں فرض ہیں. سمجھنا دیکھیں پیارے اسلام بھائی، یہ ہے جو بندہ ماہ رمضان میں ان چیزوں کو اللہ کے حکم سے ترک کر دے جن کا کھانا جن کا پینا غیر رمضان میں حلال طیب جائز ہے، تو وہ کام جیسے رمضان ہو یا نہ ہو، جس کا کرنا، جس کا کھانا یا جس کا ہونا حرام، ناجائز اور گناہ ہے، بندہ کیوں نہ چھوڑے.
جب جائز چھوڑ سکتے ہیں ہم ایک سرٹن ٹائم کے لیے اللہ پاک کی رضا کے لیے اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، تو جن چیزوں پر اس کا حکم مستقل ہے کہ بھئی یہ نہیں کرنا، سود نہیں کھانا، رشوت نہیں لینا، ظلم نہیں کرنا، نماز قضا نہیں کرنی، زیادتی نہیں کرنی، اس طرح اور بھی ہم 100 چیزیں گنتی کر سکتے ہیں، تو پھر اس پر بھی ہمارا عمل تو بدرجہ اولا ہونا چاہیے نا، اس سے زیادہ بڑھ کر ہونا چاہیے۔ جس رمضان نے ہمیں جائز چیزوں سے روکا کہ اس وقت یہ کرنا جائز نہ تھا، ہم رکے نا کیونکہ ناجائز ہے، تو ناجائز کام کو چھوڑنے کی پریکٹس ہم کو رمضان میں ہوئی ہے۔ یہ ناجائز عمل ہے نہ کریں، یہ عمل ناجائز ہے نہ کریں، روزے میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہم نے روزے کی حالت میں ان چیزوں کو چھوڑا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو اب جو چیزیں بنیادی طور پر ہیں ہی ناجائز اور حرام، جو کہ رمضان ہو یا نہ ہو، تو اسے چھوڑنا تو اور زیادہ ضروری ہے، مطلب بالکل چھوڑنا ہی پڑے گا، تو اس کو کنٹینیو کیا جائے۔ ٹھیک، ایسے میں اگر وقت ضائع ہونے کا احساس ہو جائے تو اگلا اقدام ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ دوبارہ نیت کریں۔ میں نے کتاب میں پڑھا کہ جو لوگ ٹائم مینجمنٹ پہ کام کرتے ہیں نا، اپنا ٹائم شیڈول بناتے ہیں کہ میرا وقت ضائع نہ ہو، ان کو سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ نمبر 1 کہ ایک پرسنٹیج بنائے کہ اتنی پرسنٹیج تک آپ کو کامیابی ملے گی۔ 100% کامیابی ملنا یہ ضروری نہیں ہوتا۔ ہفتہ 10 دن اگر آپ نے اپنے اسکیجول کو فالو کیا اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد آپ کا جو اسکیجول ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا، آپ کا جدول ڈسٹرب ہو گیا، تو دوبارہ اس کو ری شیڈیول کریں، اس کو مطلب کہ ریفریش کریں، بار بار اس کو دہراتے رہیں کہ نہیں مجھے ٹائم کو مکمل یوٹیلائز کرنا ہے، فضول چیزیں چھوڑنی ہے، گناہوں بری چیزیں چھوڑنی ہے، اور اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا، اپنے وقت کو برباد نہیں کرنا۔ یہ خدا نہ خاصہ کر یہ ٹوٹتا رہے، اس کو دوبارہ جوڑتے رہیں۔ ایک دن آئے گا کہ یہ ایسا جڑے گا، اللہ نے چاہے تو ٹوٹے گا نہیں۔ یہ روٹین اور پریکٹس کا حصہ بنانے میں تھوڑا چیزوں کو وقت لگتا ہے، یہ اس کو سمجھیے گا، چیزوں کو اپنی روٹین میں لینے میں اور اس کو پھر پریکٹس کا حصہ بنانے میں ٹائم لگتا ہے۔ جو باہمت لوگ ہوتے ہیں، باحوصلہ لوگ ہوتے ہیں، وہ اس کو الحمدللہ لے کر چل پڑتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ایسا میں کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی میری، میں ملا انہیں، اور آپ کے پروگرام کے حوالے سے ماشاءاللہ انہوں نے بڑا اچھا ایک فیڈ بیک دیا۔ ایک بات جو ہے نا وہ یہ بھی کہی مجھے انہوں نے کہ نگران شورا جو بات جو ہے وہ بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تو اس بات کو لے کر کے جب ہم جو ہے وہ بات کرتے ہیں تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ ڈس بیلنس کاؤنٹر ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، کاؤنٹر ڈسکشن میرے سے بھی ہوتی، میرے سامنے کوئی ہے ہی نہیں، آپ ہو، باقی اور کون ہے؟ ورنہ اگر ہم سمجھانے بیٹھے تو آپ یہ کیا سمجھا رہے ہو، ایسا اس کو ہر ایک کے پاس مطلب ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں۔ تو اب یہ کہ چونکہ ہمارے سامنے ہے ہی کوئی بولنے والا نہیں، ان مائنڈوں کر کے جو بھی ہے وہ گھر بیٹھ کر سن رہے ہیں، ہر کوئی متفق کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ اچھا، پھر ہم جنرل بات کر رہے ہوتے ہیں، اس فرد کو جو کہ یہ کر رہا ہے اس کو سامنے بیٹھ کر ہم نہیں سمجھا رہے ہوتے، رائٹ؟ ایسے ہی۔ اچھا، جس کو یہ پرابلم ہے نا وہ اسی کو سامنے بیٹھ کر سمجھا رہا ہے، تو اس کو سامنے سے کاؤنٹر ہوتا ہے۔ تو اگر مثال کے طور پر ہم مطلب کہ سمجھانے میں جس کو نا شوگر کوٹڈ ڈسکشن، اچھا سینڈوچ میتھڈ ایک الگ ہے، اوپر نیچے سلائس رکھ دیں، بیچ میں جو کھانا ہے وہ بیچ میں ڈال دیں، ٹھیک ہے، تو ایک سلائس میتھڈ، سینڈوچ میتھڈ الگ ہے۔ تو اگر ہم کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں تو اس میں جاہریانہ انداز نہیں ہوتا، یا جاہریانہ بھی نہیں ہے، آپ سمجھا نرمی سے رہیں، لیکن آپ کی گفتگو میں چپتی بات ہے جس کو سمجھنے والا سمجھتا ہے، بچہ نہیں ہوتا۔ آپ مسکرا کر بھی چپتی گفتگو کر رہے ہیں، جتنا ہو سکے نا چبھن سے باہر نکالیں اپنی گفتگو کو، اور اس کے اندر سافٹنس پیدا کریں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب آپ کسی کی اصلاح کریں گے نا، اس کی نفس کو کہیں نہ کہیں ٹھیس لگ تو رہی ہے، ہلکی زیادہ کم اس کو ٹھیس لگ رہی ہے۔ اب آپ کوشش کریں کہ کم سے کم، جیسے کہ وہ انجیکشن لگانے والا ویسا، مطلب وہ بھی طرح منہ اوپر نیچے کر رہا ہوتا ہے نا، بس تھوڑی دیر وہ بھی لگاتا ہے، یہاں دیکھے دھا کر کے انجیکشن لگا دیتا ہے، اپنے بھی منہ ادھر کرتے لگا دیتا ہے، اور بعد میں تسلی وسلی بھی دے رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح مطلب کہ انجیکشن لگانے والا بھی تو ہوتا ہے۔ اچھا، بعض انجیکشن لگانے والوں کا ہاتھ ہلکا ہوتا ہے، کب لگایا کب ختم کر دیا پتہ نہیں چلتا، نہیں پتہ چلتا وہ۔ اچھا ہو گیا،
ارے واہ جزاک اللہ ماشاء اللہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہاتھ بھی نہیں سوچتا جی اور کچھ اچھا دونوں انجیکشن لگانے والے ہیں, دونوں نے دوائی دی ہے, جی دونوں نے قصد شفا کا ہی کیا ہوگا جی ٹھیک ہے, مگر ایک کا ہاتھ بھاری ہے, آپ خود کہتے ہیں اس کا ہاتھ بھاری ہے اس سے انجیکشن نہیں لگاؤں گا, کیونکہ یہ لگاتا ہے تو بھی 4 دن تک برف لگانی پڑتی ہے, سوج جاتا ہے بالکل سے, ہاتھ میں سوزش ہو جاتی ہے. تو جس طرح ایک تجربے کار اور ایک ہلکے ہاتھ سے انجیکشن لگانے والا کام تو وہی کر رہا ہے جو وہ بھی کر رہا ہے, مگر آپ پسند کس کو کرتے ہیں؟ حالانکہ تکلیف ہو, دیکھیں انجیکشن جو ہلکا ہاتھ لگایا یا بھاری ہاتھ لگایا نفسیاتی طور پر ہی ہوتا ہے یار سوئی لگے گی سوئی لگے گی. تو یہ سمجھانے کے انداز کو یہ سمجھ لیا جائے تو کیا کم سے کم آزمائش ہوگی. صحیح ہوگا. ایسے بعض اوقات بندہ جب نیکیوں کی طرف آتا ہے, نیک بنتا ہے, گناہوں کی روٹین چھوڑتا ہے, نیکیوں کی روٹین اپناتا ہے, تو اسے مختلف باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں, جیسے سو چوہے کھا کے بلی جو ہے وہ حج کو چلی, بڑا جو ہے وہ نیک بن گیا ہے, کل تک کیا کرتا تھا ہمیں پتہ ہی ہے, یا کیا معاملات تھے, کیا مشمولات تھے. تو ایسی صورت کا کیا حل ہے؟ صبر کریں, لوگوں کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. بندہ گناہوں سے نیکیوں کی طرف آتا ہے نا, ایسے یقیناً لوگ ہیں جو نیکیوں سے ہی نیکیوں کی طرف جن کا سفر ہے, مگر ہماری بڑی تعداد تو گناہوں سے نیکیوں کی طرف آئی ہے نا. جی تو گناہوں سے جب نیکیوں کی طرف آتا ہے تو اس کو معاشرے کے سلجھے ہوئے لوگ خوش آمدید کہتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ مرحبا, کیا کیا مجھے میرا ایک وقت یاد ہے جب میں اعتکاف کر کے پہلی بار گھر گیا تھا, تو مجھے تو گھر میں بہت اپریسیشن ملی تھی, لیکن میری بلڈنگ میں ایک شخص تھے, انہوں نے مجھے جس طرح حوصلہ افزائی کی تھی نا یار, ایسا لگتا ہے کہ عمران بہت بدل کر آیا یار, مزہ آیا یار, کیونکہ ہماری شرارتیں مشہور تھی, میری اپنی شرارتیں بہت مشہور تھیں اور لوگ میری شرارتوں کو دیکھتے تھے. اور جب میں اعتکاف کر کے گھر آیا تو جنہیں میری شرارت کا پتہ تھا انہوں نے جب مجھے مطلب ویلکم کیا, مجھے دیکھیں اس کو میں 91 کی بات کر رہا ہوں, تو آج 2024 ہے, کتنے سال ہو گئے یار, 33 سال 34 سال جی ٹھیک ہے. مجھے وہ وقت مطلب وہ لمحہ وہ جگہ یاد ہے, مجھے وہ شخص کا چہرہ بھی یاد ہے اور مجھے اس کی حوصلہ افزائی بھی یاد ہے. تو اچھا جو حوصلہ افزائی کرنے والے نہیں تھا, بھائی یار بہت آئے, کئیوں نے داڑیاں رکھی, کیا ہوا کٹوا دی, ایسے بھی ملے, وہ بھی یاد ہے, یہ بھی یاد ہے. تو جو بھی اپنی برائی سے چھوڑ کر, گناہوں کو چھوڑ کر, ایک ڈارک لائف سے نکل کر اگر لائٹ کی طرف آتا ہے, ڈارکنیس اگر لائٹ کی طرف آتا ہے, اندھیرے سے روشنی کی طرف آتا ہے, تو ایک اچھا مسلمان, ایک اچھا انسان اسے ویلکم کہتا ہے, اس کو حوصلہ افزائی کرتا ہے. اچھا اب وہ چونکہ نیا نیا سیکھ کر آیا تو کچھ جذباتی بھی ہوگا, کچھ اس کی فیلنگز بھی ہوں گی, کچھ اس کے ایموشنز بھی ہوں گے, تو بندہ یار ٹھیک ہے, تھوڑے دنوں میں ایکسپیرینس بھی آ جاتا ہے اور آدمی میں ٹھہراؤ بھی پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ آپ کو چاہیے کہ اس طرح جو بھی ماشاءاللہ اپنے علاقے میں, محلے میں اعتکاف کر کر آئے ہیں, یا مطلب اس طرح جو بھی ہیں, انہیں اچھے انداز سے ان کو ویلکم کیا جائے اور ان کی حوصلہ افزائی کی جائے, تاکہ ان کا مسجد میں دل لگا رہے اور نیکیوں میں دل لگا رہے. مرحبا, کال لیتے ہیں. محمد دانش اتاری شارجہ سے عرض کر رہا ہوں. آپ سے عرض یہ تھی کہ ابھی سلمان بھائی نے بتایا کہ آج کا پروگرام یہ آخری پروگرام ہے اس سال کا, رمضان شریف کا, تو کچھ ایسے اہداف آپ کی طرف سے اپنے کالرز کو مل جائیں کہ جنہوں نے ماشاءاللہ پورا مہینہ ہی آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے اس پروگرام میں, خصوصاً وے آف کے اندر, تو کچھ ایسے اہداف آپ کی طرف سے مل جائیں کہ ہم اگلے سال رمضان آنے سے پہلے وہ صحت کے حوالے سے ہوں, عبادت کے حوالے سے ہوں, اخلاقیات کے حوالے سے ہوں, تاکہ اس میں ہم تھوڑی سی محنت کریں اور اپنی زندگی کے اندر, اپنے اعمال کے اندر, اپنے اچھی چیزوں کے اندر ہم کچھ مزید امپرومنٹ لے کر آ سکیں. پہلے تو میں اپنے بعض تو وہ میرے کالر ہیں جو پرمیننٹ کالر ہیں, دانش بھائی آپ نے بھی مستقل ہمیں کال کی, اور بھی ہمارے کچھ کالر ایسے ہیں جنہوں نے پرمیننٹ, جیسے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے ہمیں حوصلہ افزائی ان کی رہی ہے, ان کی طرف سے سوالات آتے رہے, وہ بھی اور دیگر کالرز بھی جنہوں نے بھی کال کی ہیں, سوال کیے ہیں, دعائیں دی ہیں, حوصلہ افزائی کی ہیں. اب آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے, آپ سب کو اس کا اجر عظیم اللہ پاک عطا فرمائے. اور جو دیکھتے رہیں اور جنہوں نے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بھی اپریشیٹ کیا ہے, نہیں کر سکے, یا جنہوں نے بھی ہم کو یہ وقت دیا, پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ وقت تو دیا نا اپنے مدنی چینل کو,
ان کا بھی میں بے حد شکر گزار ہوں. اللہ پاک آپ سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. اور اس پورے گفتگو میں آئندہ یا پہلے یا آج اللہ نہ کرے کوئی بھی ایسی بات جو آپ کو خدا نہ خواستہ آپ کی قلبی ذہنی اذیت کا خوف کا سبب بنی ہو, جو بھی بلا اجازت شرعی اگر خدا نہ خواستہ میری کسی بات سے آپ کو زحمت ہوئی ہے, تکلیف ہوئی ہے, ٹھیس پہنچی ہے, میں انسان نے بندہ بول دیتا ہے, اندازہ نہیں ہوتا اور ایسا لگتا ہے کیا کر دیا, تو بالکل ہاتھ جڑے ہوئے میرے, معافی سے بھی نواز دیجیے گا, دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا. اور جہاں بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے, یہ مطلب یہ غلط بول رہا ہے, تو کائنڈلی آپ بالکل ہماری اصلاح کریں. مگر ظاہر ہے کہ پھر ہر کوئی تو ہوتا ہی ہے کہ یار ہماری سمجھ میں نہیں آیا, یہ سمجھ میں نہ آنا ایک الگ ٹاپک ہے, اس پر ڈسکشن ہو سکتی ہے, لیکن اصل بیس ہوتی ہے کہ یہ جو بات ہے یہ شرعاً غلط ہے, یہ ہماری شریعت اس کو غلط کہتی ہے. تو ماشاءاللہ آپ کو جب بھی مطلب یہ شریعت کا حکم ایسا لگتا ہے کہ میں کوئی خدا نہ خواستہ خلاف شرع یا کوئی ایسی بد اخلاقی والی ہے خدا نہ خواستہ یا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, اس طرح کی کوئی چیز ہے جو معاشرتی طور پر ایکسیپٹیبل ہوتی ہے کہ ہاں یار یہ بات درست ہے, اب سے غلطی اور ہو جاتی ہے, غلطی لفظوں کا انتخاب میں غلطی ہو جاتی ہے, باڈی لینگویج جیسی ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی, اور وقتہ مسکرانے کا اور مسکراہٹ نہ آئی, وقتہ سنجیدگی کا مسکرا دی ہے, کال آئی تو اس پر مطلب کہ سنجیدہ ہونا چاہیے تھا, بندہ بعض اوقات اس کو غیر سنجیدگی کے ساتھ رسپونڈ کر دیتا ہے. بہت سارے چیزیں ہو سکتی ہیں جس کا بعض اوقات احساس ہوتا ہے. مگر میری اس میں درخواست یہ ہے جب بھی ایسا کوئی پیغام دیں تو اپنے نام اور فون نمبر کے ساتھ, کیونکہ وہاں سے فون نمبر کے ساتھ پیغام آئے ضروری نہیں ہے, نام پہچان اور فون نمبر کے ساتھ دیں تاکہ حسب ضرورت اگر آپ سے رابطہ کرنا پڑ جائے. دیکھیں ہر ایک کے لیے رابطہ کرنا پڑے یہ ضروری نہیں ہوتا, آپ کی بات سن لی سمجھ لی انشاءاللہ ٹھیک ہے, اگر ایسی تھی تو وہ کچھ اور نتیجہ نکلے گا تو پھر جانا کچھ اور نتیجہ نکلے گا. بعض اوقات غلط فہمی بھی ہوتی ہے, ایسا ہوتا نہیں ہے جیسا سمجھا جا رہا ہوتا ہے, تو پھر ہم کیسے آپ تک رابطہ کر سکیں. تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس ہمارے لیے اسپیس ہونا چاہیے کہ بھائی یہ اگر ہم میری غلط فہمی, اب میرے سننے کا بڑا پیارا انداز ہے, دیکھیں میرے سننے میں میرے سمجھنے میں یہ ہوا ہے, اگر ہو سکتا ہے غلط فہمی ہو گئی تو آپ معذرت بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں میری مجھے بتا بھی دیجیے گا. تو ایک بڑا بااخلاق اور ایک ڈیسنٹ اور میچورڈ انداز ہوتا ہے. کبھی بھی کسی کی آپ ان کو کوئی بات, اچھا صرف اصلاح کی بات نہیں ہوتی, شکایت کی بات نہیں ہوتی, کوئی بات آدمی اپنی پہنچانا بھی چاہتا ہے تو اللہ کی رحمت ہے. ایک یہ یاد رکھیے گا کہ یہ نہیں ہے کہ آپ پہ بھیجا تو آپ کو ایسا لگے گا کہ میں خود سنوں گا, ایسا نہیں ہوگا. یہ آپ کو یاد رہے, کوئی سنے گا, جو ہمارا سسٹم ہے اس پر سنی جائے گی, سن کر پھر آگے فارورڈ کی جائے گی. اور میں جو کہہ رہا ہوں یہ میرے سسٹم والے سن بھی رہے ہیں جو اس وقت میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہاں ایسا ہے. تو اس لیے مطلب یہ میں نے کہا ابھی اختتام ہے, مطلب اب پتہ نہیں کب ہماری اس انداز سے ملاقات ہوگی. ہماری چینل پر تو ملاقات ہوتی ہی رہتی ہے, لیکن یہ جو ہمارا جو ایک مین ٹو مین جس کو کہتے ہیں کہ ایک فیس ٹو فیس انٹریکشن ہے, اگرچہ آپ کا فیس سامنے نہیں ہوتا لیکن ایک تصور ہوتا ہے کہ آپ دیکھ اور سن رہے ہوتے ہیں. تاہم جو ہے میرے لیے بھی دعا کیجیے, اللہ میری بھی بے حساب بخشش کرے, اللہ آپ دیکھنے سننے والوں کو بھی بے حساب بخشش کرے اور رمضان کی برکت عطا فرمائے. اور جو ایک جیسے کہ اس وقت تعلیم القرآن جو کتاب آئی ہے, قرآن کریم تفسیر آئی ہے مفتی محمد قاسم صاحب مدظل العلی کی, تو ہو سکے تو اسے اس آنے والے رمضان تک پڑھ لیں. 2 جلدوں میں ہے, 2 والیوم ہے, 30 پارے ہیں, تو ماشاءاللہ اس پہ کافی وضاحت ہے اور اچھا انداز ہے اور بڑا آسان انداز بھی لیا گیا ہے. تو یہ لے لیں گے, اگلے رمضان تک یہ کر لیں گے, کوئی نماز نہیں چھوٹے گی, جھوٹ نہیں بولیں گے, سنتوں پر عمل کریں گے جو ماشاءاللہ بتایا گیا ہے. اور اگر گھریلو اخلاقی طور پر جو چند چیزیں درخواست کی گئی ہیں, غصے پر قابو پائیں, مسکراہٹوں کا تبادلہ کرتے رہیں, برداشت پیدا کریں اور دوسرے کے حقوق ادا کریں, ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیں, عزت دیں, اہمیت دیں, اگلے کو بتائیں کہ تمہاری اہمیت ہے. تو اہمیت بتاتے ہیں نا تو سامنے والے کو آپ کی بات سمجھنے میں سیکھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. مرحبا, ماشاءاللہ, اللہ برکت دے. یہ جو آپ نے تفسیر کا بتایا, الحمدللہ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کی آواز میں بھی یہ ماشاءاللہ آ چکا ہے, ماشاءاللہ آڈیو آ چکی ہے, آ رہی ہے جی. آ رہی ہے. جیسے سورہ یاسین شریف کی جو ہے وہ آ گئی ہے, مزید بھی مدنی پنج سورہ میں جو صورتیں ہیں ان کی جو ہے وہ آ رہی ہے. ماشاءاللہ الکریم, یہ آپ
جیسے پڑھنے میں بعض وقت سستی ہوتی ہے، تو آپ اگر سفر کر رہے ہیں تو ٹریول میں اس کو سنتے سنتے بھی آپ سفر کر سکتے ہیں، تو یہ ٹائم یوٹیلائزیشن ہو سکتا ہے۔ تو عبدالحبیب بھائی کی وائس میں بھی الحمدللہ یہ آ رہی ہے، تو اس کو بھی سنیں، کیونکہ کلپس جو ہے وہ آ ہی رہے ہوتے ہیں۔ اللہ آپ سب کچھ دے، خیر عطا فرمائے۔ کال لیتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ میرا نگران شورا سے سوال یہ ہے کہ رمضان کے بعد لوگ مختلف جگہوں پہ گھومنے کا پروگرام بناتے ہیں، یعنی سارا رمضان روزے رکھ کے پھر ایسی جگہوں پر وہ گھومنے جاتے ہیں جہاں پر بے پردگی اور مطلب ایسے گناہوں بھرے کام ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ 30 دن ہم نے اچھے گزارے ہیں تو اب ہمارا حق ہے کہ ہم انجوائے کریں۔ تو ایسا کہنا اور ایسا کرنا کیسا؟ نادانی ہے۔ وہ تو یہی بات ہوگی کہ یار 30 دن تک میں نہاتا رہا، دھوتا رہا، صاف ستھرا رہا، ایک دن تو میلہ ہونے کی گنجائش تھی، تو کون بولے گا ایسا؟ یار کب تک نہاتے؟ ماشاءاللہ 30 دن تک میں نہاتا ہوتا۔ ایک تو وہ لوگ کتنے کہ جنہوں نے 30 دن تک بالکل رحمت کے دریا میں غوطے لگائے ہوں، غفلت میں رمضان گزار دیا، غفلت میں رمضان گزار، جنہوں نے رمضان کی عبادت کی وہ کرنے والے کر گئے۔ اور اب یہ تو کوئی ہے ہی نہیں کہ یار دھل دھلا کے صاف ستھرا ہو گیا، اب تھوڑا میلہ کچیلا ہو کر آ جاؤں، کوئی بھی نہیں، سمجھداری نہیں ہے۔ گناہوں بھرے ایریا، خوشی منا، عید خوشی کا دن ہے، خوشی کرنی چاہیے، اور خوشی کے انداز ہے نا، ملاقاتیں کرتے ہیں، عید ملتے ہیں، عیدی دیتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، ماشاءاللہ ایک مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے، ملنا جلنا ہوتا ہے، خاندان رشتے دار ملتے ہیں، چھٹی کے دن ہوتے ہیں، لوگ کر رہے ہوتے ہیں، والدین کے گھر پر جمع ہوتے ہیں، بھائی بہن جمع ہوتے ہیں، چھوٹے بڑوں سے عیدی مانگ رہے ہوتے ہیں، تو بڑے چھوٹوں پر شفقتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سارا خوشیوں بھرا ماحول ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ اس میں گناہ کہاں سے آ گیا؟ اس میں برائی کرنا کہاں سے آ گیا؟ اسی طرح میں عرض کر دوں، بدقسمتی کے ساتھ ہمارے اس وقت سوسائٹی میں بھی یہ تھا، تو ویسٹرن میں، مغربی دنیا میں تھا، نان مسلم کلچر میں یہ چیزیں آئی ہیں، ہمارے آ چکا ہے کہ اجنبی مرد اور عورت یہ ایک دوسرے سے ہاتھ بھی ملاتے ہیں، میری اطلاع کے مطابق گلے ملتے ہیں، یہ میری اطلاع کے مطابق میں بات کر رہا ہوں، گلے ملتے ہیں، دونوں ناجائز و حرام ہیں، چاہے وہ آپ کی کزن ہے یا وہ آپ کوئی غیر عورت ہے۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، بیعت کے دوران بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں نے کسی غیر عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل نہیں ہے، اور اس کی شریعت نے اجازت بھی نہیں دی ہے۔ تو یہ جو شیک ہینڈ ہاتھ ملانا ہے عورت کے ساتھ یا گلے ملنا ہے، یہ تو مطلب اوور ہو گیا نا، بالکل ویسے کہ اوور ہو گیا، بہت اوور ہو گیا۔ تو اس کی شریعت کیسے اجازت دے سکتی ہے اس بے شرمی اور بے حیائی کی؟ یعنی جب پردہ کا حکم ہے کہ اجنبی مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے سے پردہ کریں، اگر فیملی جاتی بھی ہے عید ملنے کے لیے، ایک دوسرے کے گھروں پر جاتے ہیں ہم لوگ، تو جب جاتے بھی ہیں تو مطلب کہ فیمیل ایریا الگ ہے، میل ایریا الگ ہے، نکلتے وقت بھی حیا اور پردے کا اہتمام کریں، جاتے ہوئے حیا اور پردے کا اہتمام کریں، اپنی بچیوں کو ایسے لباس پہنائیں جو حیا والے ہیں، بے حیائی والے لباس بچیوں کو بھی نہ پہنائیں، یعنی کہ آپ کے بچی ہے تو یہ خدا نہ خدا یہ لباس کی عادت پڑ گئی تو کیا ہوگا، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو انہیں باپ کی ذمہ داری ہے اپنی بچیوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے مرد، اپنے جو گھر کی خواتین ہوتی ہیں انہیں حیا کا لباس دیں، حیا کا لباس دیں۔ اور مردوں کو بھی چاہیے کہ اپنا لباس شریعت و سنت کے مطابق رکھیں، یہ اسلام ہے، ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ جی کون؟ آپ کا پروگرام میں بہت ہی شوق سے دیکھا ہے عمران بھائی، جب سے انشاءاللہ یہ رمضان شروع ہوئے ہیں، یہ دوسرے پروگرام دیکھتا تھا مگر جب سے میں نے آپ کا یہ پروگرام دیکھا ہے عمران بھائی، ماشاءاللہ مجھے اتنا کچھ سیکھنے کو ملا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ اور جب یہ پروگرام جیسے ہی شروع ہوتا ہے عمران بھائی، تو میں جب تک ختم نہیں ہو جاتا یہ پروگرام میں دیکھتا رہتا ہوں۔ اور عمران بھائی اور سلمان بھائی کی بارگاہ میں یہ میری التجا ہے کہ جو ہے نا میرے لیے اور گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہم سب کی بے حساب بخشش فرمائے۔ آپ نے وقت دیا، پروگرام دیکھا، بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ پاک ہم سب پر مکرم۔ سلمان بھائی کا بھی شکریہ، ماشاءاللہ انہوں نے بھی بہت وقت دیا، دوڑتے دوڑتے مجھ سے پہلے آتے ہیں، میرے بعد جاتے ہیں، ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی کل مجھے ایک عاشق رسول صاحب ملے اور انہوں نے مجھے کہا کہ نگران شورا کے اس پروگرام میں جو ہے وہ اس کو دیکھ دیکھ کر، ان کی باتیں سن سن کر میری زندگی جو ہے وہ آسان ہو گئی۔ یعنی یہ ماشاءاللہ الکریم ایک تعداد کے جو ہے وہ تاثرات ہیں۔ اللہ کرے ہمارے لیے بھی دنیا اور آخرت میں آسانی ہو جائے، نزا میں آسانی ہو جائے، قبر میں آسانی ہو جائے، محشر میں آسانی ہو جائے، اور بلا حساب کتاب جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے۔ آمین۔ جی کون؟
نگران شورا، آج آپ کا سلسلہ بھی آخری ہے. آپ سے سوال مین یہ ہے کہ آج ہماری رمضان المبارک کی شاید آخری رات ہو، کل ہمیں رات نصیب ہو یا نہ ہو، تراویح بھی آخری ہو. اس بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ ہم اس آخری رات کو کس طرح نیکیوں میں گزاریں، کہ آئندہ بھی نیت کریں. کس طرح نیت کریں؟ وہ رمضان مدینہ اور رمضان غم کس طرح اپنے دل میں رکھیں، اس بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائیں. ایک تو ندامت ہوتی ہے کہ یا اللہ اتنا عظیم مہمان آیا، اتنا عظیم مہینہ آیا، مغفرت کی بشارتیں دیتا ہوا، خوب خوب رحمتوں کا می برساتا ہوا، اور میں غفلت کی چادر تانے سوتا رہ گیا. مولا میری خطائیں معاف کر، میری غلطیاں معاف کر، میری سستیاں معاف کر. اللہ کے آگے عاجزی کرے، انکساری کرے، معافی مانگے، اور پھر اللہ سے عرض کرے یا اللہ جن کا تو نے بخشا انہی کا صدقہ مجھے بخش دے، اور بقیہ جو لمحات ہیں ان کی قدر کرے. جو بچ گیا کم از کم اسی میں سے کچھ میں اپنا حصہ لینے میں کامیاب ہو جاؤں. تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، لیکن صرف رمضان کی رات کی حد تک تو محدود نہیں ہے نا. ہمیں رمضان کے ساتھ پوری زندگی کو عبادت کے ساتھ گزارنے کا عزم کر کے آگے بڑھنا ہے. جی اب محمد عبداللہ قطاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ وے آف طریقہ جو پروگرام چل رہا ہے اللہ کی رحمت سے بہت ہی اچھا رہا. تو آپ سے گزارش ہے اگر بن پڑے آسانی ہو تو یہ عید کے بعد بھی اسے کنٹینیو کیا جائے. اور میرے لیے بے حساب بخشش کی دعا فرما دیں. میرے بچوں کے لیے حافظ قرآن، عالم بعمل، مفتی اسلام بننے کی بھی جناب وہ دعا کر دیجیے گا. بار بار مدینے کی حافظ کے لیے دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بہت بہت شکریہ حوصلہ افزائی کرنے کا. رمضان مبارک کے بعد جو شوال مکرم کے ویسے پروگرام آپ کو پتہ ہے کہ ڈیزائن ہے، اور جو آلریڈی ہیں ان کو بھی پورا کرنا آسان نہیں ہے. تاہم آپ کا مشورہ، آپ کی تجویز صدقہ و مرحبا، اس کو انشاءاللہ آپ اپنے نوٹس میں رکھیے گا. جی ضرور انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری بے حساب بخشش کرے. آمین. جی کون؟ آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ میں عالم نہیں ہوں، مگر آپ کا چینل دیکھ کر جو ہے نا میرا ذہن بنا ہے کہ اولاد کو جو ہے نا گھر میں کوئی نہ کوئی عالم دین ہونا چاہیے. اب میری بیٹی کو جو ہے نا وہ ہم نے عالم دین بنانے کی ترکیب بنائی ہے 3 درجے میں ماشاءاللہ. اب میں اپنی بچی کو کس طرح سمجھاؤں، کس طرح بتاؤں کہ ناخن جب بڑھ جائے تو اس کو چھوٹے کر لینی چاہیے. آپ ذرا اس میں حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ ماشاءاللہ یہ اس میں اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ بڑی خوبصورت کتاب ہے مقتوۃ المدینہ کی، وہ رکھ لیں. اور اس طرح کی اور بھی کتابیں ملتی ہیں جو بچیوں اور گھر کی عورتوں کے لیے بڑی مفید اور اس میں کافی احکام ہے، وہ رکھ لیں. اور انہیں آپ محبت اور پیار و شفقت سے بتائیں کہ 40 دن سے پہلے اپنے بیٹا ناخن کاٹ لیا کریں. تو کاٹ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور سمجھانے سے بات بن جاتی ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی کون؟ سوال یہ پوچھنا ہے کہ سر کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے، تو اس کو جو نا کنٹرول کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ باوضو رہیں، لا حول شریف کی کثرت کریں، اور اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کریں کہ مجھے غصہ اب اتنا نہیں آتا، اور مسکرانے کی عادت پیدا کریں، اور نظر انداز کرنے کی عادت پیدا کریں. جن کا نظر انداز کرنا درست ہے کہ اب ہر بات پہ اگر آپ بولیں گے یہ کیوں تو یوں بندے کو غصہ آ جاتا ہے. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں، اور امیر سنت کا رسالہ ہے غصے کا علاج، یہ میرا خیال ہے ڈاؤن لوڈ کر لیں. ابھی جا کر موبائل ویب سائٹ جائیں، کتابوں کی اس فولڈر میں جائیں، ای بک میں جائیں، اپنے بک لائبریری میں لکھیں غصے کا علاج، رسالہ آ جائے گا، فری ڈاؤن لوڈ لکھا ہوا ہے، ڈاؤن لوڈ کریں. 2 منٹ نہیں لگیں گی، رسالہ آپ کے موبائل میں ہوگا. اچھا فری ڈاؤن لوڈنگ ہے، پڑھیں اور انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں. جی کون؟ کچھ لوگوں پر دنیا کی محبت اتنی غلبہ پا جاتی ہے کہ انہیں بس پیار ہو جاتا ہے کہ پیسے ہی جمع کرنے ہیں، پھر وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ حقوق پامال ہو رہے ہیں، یتیموں کا مال ہے، حلال ہے، حرام ہے، کسی شرعی پابندی کا بھی لحاظ نہیں کرتے. اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیں. جن کے بارے میں آپ کو ایسا لگتا ہے تو ان پر انفرادی کوشش کریں. یہ میرا لاسٹ چونکہ یہ ایپیسوڈ ہے، تو کتابوں میں لکھا ہے نا کہ اندھیرے کو مت کوسو، اپنے چراغ کو درست کر لو. یاد رکھیں اندھیرے کا علاج روشنی کرنا ہے، چراغ جلانا ہے. ہمیں بہت ساری برائیاں نظر آ رہی ہیں، کئی لوگ برائیوں میں مبتلا ہمیں نظر آتے ہیں. ہمیں صرف تبصرہ نہیں کرنا چاہیے.
ہمیں ان کی تفہیم، ان کو سمجھانے اور ان کی اصلاح کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، ان پر انفرادی کوشش کرنی چاہیے اور انہیں ان برائیوں سے نکالنے پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ بعض اوقات مہینوں لگ جاتے ہیں کسی کو لانے میں۔ یاد رکھیے گا، کردار بنانا آسان کام نہیں ہے، کردار 4 دن میں بگڑتا ہے، بننے میں وقت لگتا ہے، جیسے عمارت بننے میں وقت لگتا ہے، اس کی بنیادیں ڈالنی پڑتی ہیں، اس کی فٹنگ ڈالنی پڑتی ہے، پھر اس کی پلرز کھڑے کرنے پڑتے ہیں، پھر گرے اسٹرکچر کھڑا ہوتا ہے۔ جب عمارت کھڑی ہو جاتی ہے پھر اس کے اوپر تزئین اور آرائش کا کام ہوتا ہے، اس کی ڈیکوریشن کا کام ہوتا ہے، تب جا کر اس کے اندر خوبصورتی اور حسن پیدا ہوتا ہے، رنگ اور روغن کا کام ہوتا ہے، تب جا کر۔ اور اگر یہ پوری جو 3 4 5 سال میں عمارت کھڑی کی ہے، 4 گھنٹے نہیں لگتے اس کو زمین تک پہنچانے میں، چاروں طرف اس کی وہ بچا دو بارودی، بٹن دباؤ، سیدھی عمارت نیچے، 4 گھنٹے نہیں لگتے کردار برباد ہونے میں، یاد رکھیے گا۔ تو کردار بنانا آسان نہیں ہے۔ کریکٹر بلڈنگ، دعوت اسلامی کا 42 ایئر جو مین ایکسپیرینس ہے نا، وہ کریکٹر بلڈنگ ہے، کردار سازی۔ الحمدللہ کامیابی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ کئی مبلغین کے ہاتھوں کئیوں کی تقدیریں بدلی ہیں، اور میرے سنت کی تو بات ہی کیا ہے ماشاءاللہ، لیکن کئی مبلغین کے ہاتھوں کئیوں کی تقدیریں بدلی ہیں، الحمدللہ۔ تو آپ سے یہی میری درخواست ہے کہ ہم صرف یہ تبصرہ نہ کریں کہ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ اس کو درست کرنے کے لیے ہمیں اپنی ذاتی کوششوں کو بھی برے کال، اسلام کہتے ہیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آئیں۔ یہ دینی ماحول ہمیں اصلاح کی طرف لاتا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پر آپ آتے ہیں تو آپ کو اس کے ذریعے سیکھنے کا موقع، تربیت کا موقع ملتا ہے، اور اس کو اوروں تک پہنچانے اور انہیں راہ راست پر لانے کا آپ کو موقع ملتا ہے، جو کہ بالکل شریعت، سنت، قرآن و حدیث کے پیغامات پر عمل کرنے والا ایک انداز ہے۔ یا مرحبا۔ ایسا میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ایک تعداد ایسی بھی ہوگی ابھی ہمیں دیکھنے والی کہ جنہوں نے نئے کپڑے نہیں لیے ہوں گے، یا نئے جوتے جو ہے وہ نہیں لیے ہوں گے، کپڑے لے لیے ہوں گے، جوتے نہیں لیے ہوں گے، تو جن کی اس اعتبار سے عید کی تیاری نہیں ہے، انہیں آپ کیا کہیں گے؟ صبر کرنا چاہیے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ جن کے جوتے ہیں تو وہ دیکھیں کہ کئیوں نے جوتے بھی نہیں لیے ہوں گے، کسی نے کپڑے لیے تو کئیوں نے کپڑے بھی نہیں لیے ہوں گے، کسی کے پاس اجلے کپڑے ہیں کہ دھو کر پہنے تو لگے گا یار عید کے کپڑے پہنے ہیں، کسی کے پاس یہ حال بھی نہیں ہوگا۔ ہر ایک کو اپنے رب کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، اور صابر اور شاکر اور راضی رہے گا تو انشاءاللہ قیامت کے دن پھر اس کو جو اجر و ثواب ملے گا کہ فقراء امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں۔ مگر یہ ان فقراء کے بھی لکھا ہے صابر ہو، شاکر ہو، صابر شاکر، بالکل، ہاں، مطلب کہ وہ خود لالچی حریص بھی تو نہ ہو۔ درست فرمایا۔ تو یوں صبر کریں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اور یہ دیکھیں کہ مطلب کہ میرا باطن اجلا ہونا چاہیے۔ ظاہر تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ہے، باطن اجلا ہونا چاہیے، مگر ایسا کو اللہ پاک ان کی مشکل بھی آسان کرے، اور جن کو اللہ نے توفیق دیے، ان کو اگر ان کا پتہ ہے تو ان کے حال احوال لے کر کچھ ان کی دل جوئی کا اور ان کی خوشی کا سامان ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ مرحبا جی، کون؟ حاج صاحب کل کی ہی تو بات تھی، ہم خوشیاں منا رہے تھے رمضان شریف کی، ہو سکتا ہے حاج صاحب آپ کا یہ آخری سلسلہ ہو اس ماہ رمضان کا، دیکھتے دیکھتے ماہ رمضان ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ حاج صاحب جس طرح رمضان شریف میں اتقاف والے ایک دوسرے سے محبت سے، پیار سے، اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے، اسی طرح اپنے گھر میں بھی چھوٹے بڑوں کے ساتھ محبت، پیار، اور مدنی مرکز ہمارا آنا جانا رہے، پورا رمضان کی یاد تازہ رہے، اس کے بارے میں بھی رہنمائی فرما دیجئے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو جائے، اور ہم اپنے تنظیم دعوت اسلامی سے، ہمارے مدنی مراکز سے، اپنی مساجد کے ساتھ مربوط رہیں، وابستہ رہیں، اسلامی بھائیوں سے رابطہ رکھیں، تو انشاءاللہ تحریک کا کام تو جاری ہے۔ یہاں اعتکاف کی اور دیگر مصروفیت ہو جاتی ہے، ابھی 12 دینی کام تو آپ کے علاقوں میں ہونے ہی ہوتے ہیں اور ہو ہی بھی رہے ہوتے ہیں، اس میں مصروف ہو جائیں، اور اسلامی بھائیوں کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر دیں اور باندھ دیں کہ کسی صورت یہ گٹھان کھلنی نہیں چاہیے۔ مرحبا، انشاءاللہ تعالی اچھی زندگی گزارنے کی توفیق ملے گی۔ مرحبا جی، کون؟ میرا نام اسید ہے، میرا سوال یہ ہے کون ہے قصوروار، حسد کرنے والا یا جس سے حسد کیا جائے؟ حسد کرنے والا تو قصوروار ہے ہی، کہ اس کو حسد کی اجازت ہے ہی کوئی نہیں، اس کو تو اللہ اس کے رسول کی طرف سے اجازت ہی نہیں کہ وہ حسد کرے، جیلیسی کرے، تو اس کو تو حسد سے بچنا چاہیے،
اور غور کرنا چاہیے کہ مجھے سے کیوں حسد ہو گیا ہے. اب جس سے حسد ہوا ہے اس کو ہم قصوروار تو نہیں کہہ سکتے، بس ایسے بعضوں کو ایسے اسباب پیدا نہ ہونے دے کہ جس سے کسی کو حسد کی طرف جائے، وہ اسی کو نظر لگے گی، اسی کے لیے تھوڑا بہت نقصان کا باعث بن سکتا ہے. ویسے بیسیکلی لاس حاسد کا ہے، محسود کا کوئی لاس نہیں ہے. تکلیف ہوتی ہے باقاعدہ محسود کو جس سے حسد کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے پھر بارے میں وہ کامنٹس آتے ہیں، یہ آتے ہیں، وہ آتے ہیں، سازش ہو رہی ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں، پوسٹیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے اس وقت. تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیف پر صبر کرے، اللہ پاک اس کو اجر دے گا. تاہم حسد حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. کون؟ ایک سوال عرض ہے. سید آتش گوہر اتاری عرض کر رہا ہوں کراچی سے. ہم نے سنا ہے کہ رشتے احساس کے ہوتے ہیں، تو کیا یہ بات درست ہے؟ اگر یہ درست ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک دوسرے کا احساس کرنا، ایک دوسرے کے لیے فیلنگ پیدا کرنا، اس کی تکلیفوں کا احساس کرنا، اس کی پریشانیوں کا احساس کرنا، حقوق کا احساس کرنا. اگر احساس نہیں بھی ہے تب بھی رشتے تو نبھانے ہیں نا یار. مرحبا. اگر احساس نہیں بھی پیدا ہوتا تو ٹھیک ہے، اب اللہ احساس نصیب کر دے، لیکن رشتے تو نبھائی تو جاتے ہی ہیں نا. رشتوں کو توڑا تو نہیں جاتا، اور رشتے توڑنے کے لیے ہوتے بھی نہیں ہیں، رشتے جوڑنے کے لیے ہوتے ہیں. جب تک کہ شریعت ہمیں توڑنے کی اجازت نہ دے تو رشتے ہمیشہ نبھائے جاتے ہیں. مرحبا. رشتوں کو بس دل بڑا، رشتوں کو نبھانے کے لیے چاہے وہ گھر کی چار دیواری کے اندر ہو، یا ہماری دیواروں سے باہر ہو، یا ہمارے محلوں سے، یا ہمارے شہروں سے، ہمارے ملکوں سے باہر ہو، رشتے ہیں تو اس کو ہمیشہ یاد ہے کہ اس کو نبھانا ہے، اور اس کو مجھے رشتوں کے ساتھ چلنا ہے اور اللہ کی رحمت پہ نظر رکھنی ہے. قطع رحمی سے اللہ پاک آپ کو میری حفاظت فرمائیں. آمین. جی کون؟ حافظ محمد رمضان اتاری اسپین سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ اور اس کا موضوع بہت ہی پیارا. آج کا گھر کیسے بچایا جائے، اس کے بارے میں یہ پوچھنا تھا نگران شورا سے کہ بالخصوص جیسے یورپ میں یہاں پر بندہ رہ رہا ہوتا ہے، جیسے ہی بعض اوقات ہم یہاں پر پہنچتے ہیں تو جو پاکستان والے ہوتے ہیں گھر والے، وہ کہیں نہ کہیں بندے کا وہ رشتہ پکا کر دیتے ہیں، منگنی وغیرہ کے طور پر جو ہے نا یہ رشتہ کر دیا جاتا ہے. اب جیسے ہی دیکھا جاتا ہے یہاں پر اکثریت ہے کہ جن کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہوتے، پاکستان جانے کے لیے ان کو ایک اچھا خاصا وقت چاہیے ہوتا ہے، لیکن وہ جو جہاں رشتہ کیا ہوتا ہے ان کو بس یہ کہا جاتا ہے کہ بس اس سال ڈاکومنٹ کلیئر ہو جائیں گے، ابھی ہو جائیں گے، یعنی کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کب ہمارے وہ ڈاکومنٹس کلیئر ہوں. اور اس طرح وہ کافی ایک حد تک انتظار کرتے رہتے ہیں، اور بالآخر جب نہیں پھر پاکستان جا پاتے تو وہ پھر رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. جب رشتہ ٹوٹتا ہے اس کے بعد پھر آگے کیا معاملات ہوتے ہیں، دو خاندان دو گھر آپس میں جو یہ کیسے ٹوٹتے ہیں اور ان کو کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں نگران شورا سے عرض ہے کہ کیا اس طرح منگنی یا رشتہ طے کر دینا چاہیے، اور اگر اس طرح رشتہ طے کر دیا جائے تو پھر دونوں گھرانوں کو کیسے انتظار کرنا چاہیے، کیسے کمپرومائز کرنا چاہیے، کتنا انتظار کرنا چاہیے، اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. ہے تو بڑا سیریس میٹر اور بڑا جینین میٹر ہے، اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ جس کے ڈاکیومنٹ نہیں بنے نا اس کو بھی یقین نہیں ہے کہ میرے ڈاکیومنٹ کب بن جائے، اس کو بھی آسرا ہی ہے. میں تو مل کر آیا ہوں 5 6 7 10 سال ہو گئے ڈاکیومنٹ نہیں بن کر آئے، اسپیشلی یورپین ممالک کی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ وہ جس طرح پہنچتے ہیں اب اس پر کیا میں تبصرہ کروں. اب ان کو کہتا ہے کوئی لیک ڈاکیومنٹ جمع ہو، ڈاکیومنٹ جمع کر تو ڈاکیومنٹ رہے، بعض اوقات بینڈ لگا ہوا تھا ڈاکیومنٹ کے اوپر، نہیں چاہ رہے ہوتے ڈاکیومنٹ. اب ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا. اچھا وہ آ بھی نہیں سکتے کہ آئیں گے تو ایک تو نکلنا مشکل، نکلے کیسے، ایئرپورٹ پہ کیا جواب دیں گے، پھر واپس آنا ان کے لیے تو پھر بالکل ان کے راستے جیسے کہ بند ہی نظر آتے ہیں. تو ایسی صورتحال کے اندر پہلے تو یہ کہ آپس میں جب تک ایک دوسرے سے مشورہ نہ کر لیا جائے، ایک دوسرے کی رضامندی نہ ہو تو آگے نہ بڑھا. نمبر 1 میں تو کہتا ہوں کہ لڑکا کہہ بھی دینا کہ اس سال آ جائے گا تو اس کو بھی یقین تھوڑی ہے کہ 8 سال آ جائے گا. حالات بدل جاتے ہیں، صورت بدل جاتی ہے، گورنمنٹ بدل جاتے ہیں، ڈپارٹمنٹ بدل جاتے ہیں، مطلب ڈپارٹمنٹ کے لوگ بدل جاتے ہیں، تو ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا. تو یہ تو بڑی سوچ سمجھ کر ہی آپ کو لینا پڑے گا. یہ بتا دینا چاہیے کہ بھائی 5 سال بھی لگ سکتے ہیں، 10 سال بھی لگ سکتے ہیں، بھائی نہ بھی بنے ڈاکیومنٹ اس سے بھی زیادہ وقت لگ سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کل ڈاکیومنٹ آ جائے، مثال دے رہا ہوں. تو اس طرح کی ایک مطلب ڈھک کر بات نہ کی جائے کہ یار زیادہ کھل کے نہیں بتاؤ رشتہ نہیں ہوگا. بھائی کھل کے کیوں نہ بتائیں، پورا کھل کے بتا دو آپ، تاکہ کل کو ہو تو آپ کہہ تو سکے ہم نے کہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، جو بھی ہوا تھا ہم نے رضامندی کے ساتھ کیا تھا. اب اگر خدا نہ خاصا حالات ایسے ہو گئے کہ بن ہی نہیں پا رہی ہے، اور خدا نہ خاصا اگر منگنی نہیں آگے چل پاتی تو پھر گناہوں کے ساتھ کیوں توڑیں. پھر ٹھیک ہے کہ قصور کس کا،
بظاہر دیکھا جائے تو ٹھیک ہے، وہ نہ وہ جان بوجھ کر وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے، نہ انہوں نے یہ سب کو ایسا کیا ہے، تو اب ہو گئی مس انڈرسٹینڈنگ. تو ایسی صورتحال کے اندر گناہ سے بچ کر، ایک دوسرے کی دل آزاری سے بچ کر، اور غیبت و چگلیوں اور تہمتوں اور دل آزاریوں سے بچ کر، پھر ایک اچھے موڑ پر راستے الگ کر لیے جائیں. اچھا موڑ لے کر راستے الگ، ایسا موڑ آتا ہے نا وہ جس کو ٹی روڈ کہتے ہیں، ٹی بنی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو آئیں ادھر نکل جائے، ادھر نکل جائے، آگے راستہ ہی بند ہے، کھائی میں گریں گے. تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک اچھا موڑ ہوتا ہے کہ آپ ٹھیک ہے ادھر نکل جائیں گے، میں ادھر نکل جاؤں گا، آپ رائٹ ہو جائے میں لیفٹ ہو جاتا ہوں، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے کو یوں کرتے نکل جائیں. اور کیا کر سکتے ہیں آپ؟ میکسیمم کوشش کریں کہ چیزیں چل جائیں، مگر جب کہ ایسی صورتحال بن جاتی ہو تو گناہ کے ساتھ علیحدہ ہونے کی کوشش نہ کیا کریں. کالز آئے سب ہم نے الحمدللہ شامل کی ہیں، اللہ کی رحمت سے آج جو تھیں وہ ہم نے لے لی. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، اور ہمیں اللہ پاک ماہ رمضان کی برکتیں اور رحمتیں اور عنایتوں سے محروم نہ فرمائے. آپ کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. ایک بار پھر اگر کوئی کہنے سننے میں کم غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، معافی کا طالب ہوں. اپنا بھی خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے، بالخصوص اپنے ماں باپ کا ضرور خیال رکھیے. ماں باپ کے بھی حقوق ادا کریں، بیوی بچوں کے بھی حقوق ادا کریں، سب ایک دوسرے کے حقوق ادا کر کے جئیں، اور محبتوں کے ساتھ جئیں، پیار کے ساتھ جئیں، احترام مسلم کے ساتھ جئیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت والی زندگی اختیار کر کے جئیں کہ بس سنتوں پر عمل کروں گا، اور اسلام و دین کے مطابق اپنے گھر والوں کی تربیت بھی کروں گا، اور میرے گھر کی دیوار اور در و دیوار بھی گناہوں سے محفوظ رہے گی. اللہ پاک آپ کے ہم سب کے گھر بار پر رحمت فرمائے. بہت بہت شکریہ، اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. What is the way of this? چلو سیکھیں. What is the way of that? چلو سیکھیں. What is the way of this? چلو سیکھیں طریقہ.